رابیل نے فرصت ملتے ہی دادی اماں کو فون ملایا تھا۔ السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، الحمدللہ۔ تم کیسی ہو میری جان؟ دوسری جانب سے فون سے دادی کی میٹھی آواز نے رابیل کو سکون بخشا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دادی جان، مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو میری یاد نہیں آتی، کوئی بھی نہیں آتا مجھ سے یہاں ملنے کے لیے۔ رابیل نے فوراً شکوہ کیا تو وہ بولی، میری جان، ہم تو تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے، پھر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ تم اپنے گھر خوش ہو، اس لیے تو تمہیں ہماری زیادہ یاد نہیں آتی۔ دادی جان کی بات پر وہ لاجواب ہو گئی۔ دراصل دادی جان ابھی گھر کی سیٹنگ مکمل نہیں ہوئی تھی نا، پھر شاہ کے کچھ دوستوں کے گھر دعوت بھی تھی، اس لیے مصروف تھی تھوڑی۔ تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ دادی جان نے پوچھا تو بولی، نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر تم یہ اقرار کر لیتی کہ ہاں تم خوش ہو۔ اوہ دادی جان، آپ مجھے کنفیوز تو نہ کریں نا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، میں شاہ زیب سے بات کرتی ہوں۔ نہیں دادی جان، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ اچھا، پھر ابھی اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، تم تیاری کر لو۔ دادی جان، کس چیز کی تیاری؟ وہ ناسمجھی سے بولی تو دادی جان نے کہا، ارے شوہر جب گھر آئے نا تو اس کو توجہ دیتے ہیں، اسے خوش ہو کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پورا دن وہ آپ کے لیے گھر سے باہر رہ کر کماتے ہیں، تو رات کو جب وہ لوٹے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ فریش رہو ان کے سامنے۔ دادی جان کی بات پر رابیل کو خوب ہنسی آئی۔ اب میں اندازہ کر سکتی ہوں دادی جان کہ شاہ آپ کو اتنا زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، اور میرے خیال سے دادا جان کی بھی بڑی اچھی گزری ہوگی آپ کے ساتھ زندگی۔ وہ مسکرا کر بولی تو دادی نے کہا، اچھا آپ جاؤ۔ اوکے دادی جان، آئی لو یو سو مچ، بائے۔ اس نے ہنس کر فون بند کر دیا اور کمرے کا رخ کر لیا، اور پھر وہ شاہ زیب کا انتظار کرتے ہوئے باہر ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ جب شاہ زیب ہال کا دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوا، وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر شاہ زیب کی طرف بڑھی، اسے سلام کیا، پھر رابیل نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ پکڑا۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے شاہ زیب نے اسے پوچھا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا دن کیسا رہا؟ اچھا تھا، بس تھک گیا ہوں بہت آج۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ رابیل نے بیگ ٹیبل پر رکھا اور نیچے بیٹھ کر شاہ زیب کے پاؤں کی طرف بڑھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، جرابیں اتار رہی ہوں آپ کی۔ میں کر لوں گا یار، تم چھوڑو ان کو۔ نہیں شاہ، میں کر لیتی ہوں نا، کیا ہو گیا ہے؟ رابیل نے شاہ زیب کے دوبارہ بڑے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ شاہ زیب اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ کیسی لڑکی تھی؟ آج کل کی جنریشن تھی، مگر کوئی غرور اور انا نہیں تھی اس میں، ورنہ جو شاہ زیب اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کے بدلے میں وہ کبھی بھی رابیل سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ شاہ اب آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کر لیتی ہوں۔ اس کے ساکس اتار کر بیڈ پر رکھ کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ پھر رابیل نے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ یہ آپ کے رہے کپڑے؟ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ رابیل نے کچھ تھوڑی بہت میک اپ کر کے تیاری کی تھی، تو شاہ زیب کو لگا کہ کہیں وہ جا رہی ہے۔ نہیں، میں تو کہیں نہیں جا رہی، رابیل نے ماتھے پر آتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی تھی کہ کیوں دادی کی باتوں کو سیریس لے کر وہ تیار ہوئی تھی۔ شاہ زیب اسے پسند تھوڑی کرتا جو اس کی تعریف کرتا، اسے خود پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اچھا، شاہ زیب نے بس صرف اچھا کہا، اور پھر اٹھ کر کپڑے اٹھائے اور اس کے سامنے آ کر رکا۔ پھر دھیرے سے بولا، ایک بات کہوں، بہت پیاری لگ رہی ہو تم آج۔ شاہ زیب کی بات پر اس نے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ دو پل دونوں کی نظریں آپس میں ملی، پھر شاہ زیب اس کے پاس سے گزر گیا اور رابیل کے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی۔ نظر سے نظر ملا کر تم نظر لگا گئے، یہ کیسی نظر لگی کہ ہم ہر نظر میں آ گئے۔ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر اترا تھا۔ ویسے تو بہت سے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا انسان ہوتا ہے جس کے منہ سے آپ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، اور رابیل کی زندگی میں وہ شخص شاہ زیب خان تھا، اس کا مجازی خدا، جس سے اسے یک طرفہ محبت تھی۔ عورت مرد کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، اگر وہ مرد بدلے میں عورت کی تعریف کر دے تو دن کے ہر فرصت کے لمحے میں وہ ان الفاظ کو خود میں دہراتی ہے، وہ الفاظ جو اس کے محرم نے اس کی تعریف کے طور پر استعمال کیے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی اور کھانا لگانے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، اور تقریباً وہ ہمیشہ سے یہی کرتی تھی، کھانا لگا کر شاہ زیب کا انتظار۔ ٹیبل پر پڑا رابیل کا فون بجا۔
تو رابیل نے ایک نظر فون کو دیکھا. زری کالنگ لکھا آ رہا تھا. رابیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی. دوستی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے. زری اور رابیل کا رشتہ بہت مضبوط تھا. وہ دونوں کزنز بھی تھی. زری اس بھابھی بھی تھی رابیل کی اور رابیل زری کی, اور سب سے مضبوط رشتہ دوستی کا تھا. بچپن سے وہ دونوں بہت اچھی دوست تھیں. رابیل نے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور بولی, ہیلو مسز شاہزیب. زری کی زندگی سے بھرپور آواز آئی. وہ ہر وقت بنداس اور خوش رہنے والی لڑکی تھی. ایکسکیوز می, تم مجھے نا رابیل بھی کہہ سکتی ہو. ہاں, تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے اب تمہیں شاہزیب بھائی کی بہن بن کر ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ سمجھ لو کہ ٹیپیکل نن بن کر. اچھا, تو پھر تو میں بھی تمہیں عدیل کی بہن بن کر ٹریٹ کروں گی, سمجھی تم؟ رابیل بھی اسی کے انداز میں بولی. منہ بند کرو, اچھا نا؟ زری نے فوراً اسے کہا, جس پر رابیل کھلکھلا کر ہنسی تھی. اچھا بتاؤ, فون کیوں کیا ہے؟ رابیل اسے تنگ کرتے ہوئے بولی, کیونکہ زری ویسے بھی کام سے ہی فون کرتی تھی. اس کے بقول اس سے فون پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوتی تھی. کل آپ کو یہاں تشریف لانی ہے, اس لیے میں نے فون کیا ہے میڈم. آپ جو اس گھر کو بھولے بیٹھی ہیں نا, تو آپ کی ساس یعنی کہ میری اماں جان بہت سخت والی ناراض ہیں آپ سے. ہمیں تو بھول سکتی ہیں, میڈم کو اپنے والدین کے بھی ہوش و پرواہ نہیں. زری کی بات پر رابیل کے ماتھے پر شکن آئی اور بولی, کیوں تائی امی سچ میں ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ ہاں جی, کل چچا لوگ بھی آ رہے ہیں اور آپ کو بھی امی جان نے انوائٹ کیا ہے, تو آپ تشریف کا ٹوکرا لے آئیں اور اپنے درشن کروا جائیں ہمیں. اچھا, بس تھوڑا سا گھر میں ایڈجسٹ ہوتے ٹائم لگ رہا ہے, کل ضرور آؤں گی انشاءاللہ. رابیل نے اسے تسلی بخش جواب دیا. اتنے میں شاہزیب بھی ہال میں آ گیا اور بولا, کس سے بات ہو رہی ہے؟ رابیل اسی طرح فون کان سے لگائی بولی, زری کا فون ہے. اچھا, تو کیا فرما رہی ہیں میڈم؟ شاہزیب رابیل کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور فون پکڑ کر اسپیکر آن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود تھوڑا آگے جھک کر زری سے بات کرنے لگا. رابیل کرسی پر بیٹھی تھی اور شاہزیب اس کے پیچھے کھڑا تھا. جب وہ زری سے بات کر رہا تھا تو رابیل کے کندھے کے پاس جھک کر بات کر رہا تھا. رابیل کو اس چیز کی عادت نہیں تھی, کیونکہ وہ ہمیشہ شاہزیب سے دور ہی رہی تھی. اس نے شاہزیب کی طرف دیکھا, جس طرف وہ جھک کر بات کر رہا تھا. میں یہ فرما رہی ہوں بھیا کہ ایک عدد آپ کی بھی فیملی ہے, بیوی کو تھوڑی سی زحمت دیں اور ادھر آ کر ان کو ہم سے ملوا جائیں. خود تو آپ تقریباً روز ہی آئے ہوتے ہیں یہاں. زری طنز کر کے بولی, مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ طنز وہ مذاق میں کر رہی تھی. وہ بولا, سوری, میں اپنی بیوی کو تم سے ملوا کر بگاڑنا نہیں چاہتا. اچھا جی, وہ میرے ساتھ ہی رہی ہے بچپن سے, بگڑنا ہوتا تو اب تک رج کے بگڑ چکی ہوتی. ان کی باتیں جاری تھی اور رابیل ابھی تک شاہزیب کو دیکھ رہی تھی. شاہزیب کی پرفیوم کی خوشبو رابیل کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی. کبھی کبھی کسی شخص کی کتنی عجیب سی پہچان ہوتی ہے, کسی کی خوشبو اس کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. ایسی خوشبو ہمیشہ شاہزیب کے کپڑوں سے آتی تھی اور رابیل کو بہت پسند تھی. آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شاہزیب کی خوشبو ہے. اچھا, تو کل پھر لمبا چوڑا اہتمام رکھو, پھر ہی میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا. شاہزیب مسکرا کر بولا, استغفر اللہ, کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں, بیوی کے لیے بہن سے تردد کرواتے ہیں آپ. زری بھی ہنس کر بولی, اچھا, رابیل نے بہت محنت سے کھانا بنایا تھا, فی الحال ہمیں وہ تو کھانے دو نا. شاہزیب نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور اسی طرح جھکے اور رابیل کو دیکھا تو وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ اس کی خوشبو میں جیسے کہیں کھو سی گئی تھی. زری اور شاہزیب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی, اگر وہ رابیل سے پوچھتا تو رابیل نہیں جانتی تھی, کیونکہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا. وہ تو اس کے ہوش و حواس گم کر چکا تھا. جب شاہزیب نے رابیل کو دیکھا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی, پھر سنبھل کر ایک دم سیدھی ہوئی تو شاہزیب مسکرا کر پیچھے ہوا جیسے وہ جان گیا تھا. پھر شاہزیب بھی آ کر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا, تم ہر وقت گھر میں بور نہیں ہوتی کیا؟ نہیں تو. اچھا, کیا کرتی ہو پورا دن گھر پہ؟ شاید وہ اب رابیل سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا. وہ بولی, گھر کا کام, کھانا بنانا, بس انہی کاموں میں دن گزر جاتا ہے. اچھا, پھر بھی تم بور تو ہوتی ہوگی نا, کیونکہ اس گھر میں تمہیں سب کی عادت تھی. ہر وقت زری بھی تمہارے ساتھ ہوتی تھی اور اب تم بالکل اکیلی رہتی ہو. اچھا, ایسا کیا کرو کہ تم زری کو یا امی کو یا چچی کو کسی کو بھی کال کر لیا کرو. وہ بھی کرتی ہوں, 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہو پاتی مجھ سے, کیونکہ میرے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی کرنے کو. اچھا, پھر ایسا کرو کہ تم مجھے فون کر لیا کرو, اور اب یہ بھی مت کہنا کہ
آپ سے کیا باتیں کروں گی؟ شاہ زیب نے مسکرا کر کہا. تو وہ بولی ہاں لیکن آپ کو تو بہت سارے کام کرتے ہوں گے نا, آپ ڈسٹرب ہوں گے میری کال سے. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے یار, اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کال نہیں کرو گی, اس لیے یہ کام آج سے میں خود ہی کیا کروں گا. اچھا شاہ, تھینک یو. رابل کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی. صبح کا کیا پلان ہے؟ رابل نے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے پوچھا تو بولا ہاں کل آفس نہیں جاؤں گا, اس گھر چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. رابل بھی آ کر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر دونوں میں خاموشی رہی. پھر یہ خاموشی شاہ زیب نہیں توڑی. وہ اب اس رشتے کو وقت دینے لگا تھا, رابل کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا اور اپنے غموں سے نکلنا چاہتا تھا. وہ رابل کو خوش رکھنا چاہتا تھا. اس نے اسے پکارا, رابل. جی شاہ بولیے. رابل کیا میں تمہاری زندگی خراب تو نہیں کر رہا نا؟ نہ جانے اسے کیا سوجی تھی جو اس نے پوچھ لیا, تو بولی نہیں آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں رابل, میں نہیں جانتا کہ تم اب میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی, مگر میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا. اسی لیے میں نے تمہیں اپنا ماضی بتا دیا تھا کہ تم سے کچھ نہ چھپاؤں, کیونکہ اب ہمیں زندگی ساتھ گزارنی ہے اور میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا. رابل, وہ لڑکی میرے ماضی کا حصہ تھا اور تم میرا پریزنٹ ہو, اور میں تمہارے ساتھ ہوں, اس لیے تم کبھی انسیکیور نہیں ہونا پلیز. شاہ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, میں سب سمجھتی ہوں. تھینک یو رابل, یو آر سچ اے سویٹ فرینڈ آف مائن. شاہ زیب نے اس کی طرف منہ کیا اور رابل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی بھی دکھ نہ دوں. آنکھیں بند کر کے اس نے کہا تو رابل اس کو دیکھتی رہ گئی. ویسے تم ایکٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتی ہو. تم نے مجھ سے میری پسندیدہ ڈش پوچھی, حالانکہ تم بہت اچھے سے میری پسند اور ناپسند جانتی ہو. تبھی تو جو چیز تمہیں نہیں پسند ہوتی وہ بھی تم بنا لیتی ہو اور میرے ساتھ کھا بھی لیتی ہو. شاہ زیب کی بات پر رابل حیرت زدہ رہ گئی کہ کیا چیز ہے یہ انسان, کیسے اسے میری ساری فیلنگز کا پتہ چل جاتا ہے اور بظاہر کتنا انجان بنا پھرتا ہے. رابل خود ہی سوچ کر ہنس پڑی تو شاہ زیب اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے سو گیا. ایک عجیب سا اطمینان تھا اب اس کے چہرے پر. زری, کہاں ہو تم؟ کلثوم بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی. امی تھوڑی دیر اور پلیز. زری جان گئی تھی کہ وہ اسے اٹھانے آئی تھی. وہ بولی زری تم نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے, گھر کے کسی کام میں تم توجہ نہیں دیتی, ایسے کیسے چلے گا بیٹا؟ تمہاری پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی کر دینی ہے ہم نے تمہاری, اور تم ہو کے ذرا جتنا بھی گھر کے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہی. اور کل تمہارے بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں, تیاری کر لو, کب سے سوئی ہوئے ہو. کلثوم بیگم بغیر لحاظ کی بولی. زری کمبل سے منہ نکال کر بولی, امی اور کچھ بچ گیا ہے تو وہ بھی ایک ہی بار سنا دیا. ہاں تم بس میک اپ کرتی رہا کرو, پورا دن کارٹون بن کر پھرتی رہتی ہو. مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے عدیل سے بات کرنی پڑے گی کہ وہی تمہیں سمجھائے. پھر بھی کوئی جواب نہ آیا تو کلثوم بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. تھوڑی دیر خاموش رہنے پر زری بولی, اچھا امی اگر کوئی اور بات نہیں کرنی تو جائیں نا, اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جائیے گا. یہ کہہ کر اس نے پھر اوپر کمبل اوڑھ لیا تھا. دیکھ لینا بیٹا, تم ساس جو ہوتی ہے نا وہ اچھے کو ٹھیک کر دیتی ہے, یہ ماں ہی ہے جو نخرے اٹھاتی ہے. او میری ماں, میری ساس بھی تو اچھی ہے نا. اس کی بات پر کلثوم بیگم سر جھٹک کر چلی گئی. یہی چیزوں نے زری کی طرف سے ہمیشہ پریشان رکھتی تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہنے والی تھی. نگہت بیگم نہایت تحمل مزاج تھی, ظرفشاں بہت چلبلی اور گھر کی رونق تھی. میک اپ کی شوقین, ہر وقت سج سنور کے رہنا اس کی عادت تھی, اس لیے وہ اور خوبصورت لگتی تھی. کسی نے بھی اسے اداس بہت کم ہی دیکھا تھا. رابل نے ہلدی رنگ کی سلک کی فراک پہنی تھی جو گھٹنے سے نیچے تک آتی تھی. بائی جانب فراک کا کٹ ڈیزائن بنا تھا. نیچے کالے رنگ کا چوڑی دار اور دوپٹہ بھی کالے رنگ کا تھا جس پر ہلدی رنگ کی کڑھائی تھی. فراک اور شلوار سادی تھی جبکہ دوپٹے پر پوری کڑھائی ہوئی تھی. اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا. اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولی, شاہ چلے نا, کافی ٹائم ہو چکا ہے. شاہ زیب الماری سے کوئی چیز نکال رہا تھا. اس نے بھی کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی. وہ پہلے بہت سج کر اچھے حلیے میں رہتا تھا, مگر ابیرہ کے جانے کے بعد وہ تھوڑا سا لاپرواہ ہو گیا تھا.
پہلے وہ داڑھی اور مونچھوں کو سنوار کر رکھتا تھا، اب وہ کتنی ہی بڑھ جائیں اسے پرواہ نہیں رہتی تھی۔ جب رابیل کو وجہ معلوم نہیں تھی تو اسے یہ چیزیں دکھ دیتی تھی کیونکہ اس کا قصوروار وہ خود کو سمجھتی تھی۔ شاید وہ رابیل سے شادی کر کے خوش نہیں تھا۔ رابیل کو ایسا لگتا تھا، مگر اب جب وہ حقیقت جان چکی تھی تو اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ خود شاہزیب کے پیچھے پڑ کر اس سے سارے کام کروایا کرے گی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مجھے دکھائیں، میں دیکھتی ہوں۔ رکو بس مل گئے مجھے۔ شاہزیب نے کچھ گفٹس نکال کر بیڈ پر رکھے۔ رابیل نہ سمجھی سے بولی، یہ کیا ہے؟ یار، یہ چچو لوگوں کے لیے کچھ گفٹس خریدے تھے۔ اچھا، یہ کب لایا آپ؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ اور ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کون سا بیگانے ہیں؟ رابیل کو خوشی بھی ہوئی تھی اور حیرانگی بھی۔ صبح ہی میں لینے گیا تھا، تم اس وقت کچن میں تھی، اس لیے میں نے لا کر الماری میں رکھ دیے۔ اب چلیں؟ ہاں چلیں۔ رابیل نے بھی اپنا ہینڈ بیگ لیا، اس کے پیچھے چل دی۔ رابیل نے شاہزیب کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پھر وہ بولی، شاہ سیٹ بیلٹ تو باندھ لیں۔ خیر ہے یار، کچھ نہیں ہوتا، شاہزیب گاڑی چلاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولا، جبکہ رابیل آگے ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر شاہزیب کا سیٹ بیلٹ باندھ کر بولی، مجھے اپنے ایک دوست کی بہت ضرورت ہے، اس لیے آپ کو سیٹ بیلٹ تو باندھنی پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی تو اپنی دوست کی بہت ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر شاہزیب نے بھی آگے بڑھ کر اس کا سیٹ بیلٹ باندھ دیا تھا۔ پھر وہ دونوں ہی اپنی حرکت پر دل کھول کر ہنستے ہوئے رواں دواں ہو گئے۔ زری ذرا فون ملاؤ، کدھر رہ گئے وہ دونوں؟ دادی جان پریشان سے بولی۔ وہ ہال میں بیٹھی تھی اور اپنے ساتھ سب کو بھی ہال میں بٹھایا ہوا تھا۔ کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کو ان کے پسندیدہ پوتے کی بیوی آ رہی تھی۔ آ جاتے ہیں نا اماں، ویٹ کر لیں۔ نگر بیگم مسکرا کر بولی۔ سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ دادی جان بہت ایکسائٹڈ تھی۔ تم تو نہ جانے کیسی ماں ہو، بچی کی پرواہ ہی نہیں، اتنی لاپرواہ ہو، کم از کم فون تو کرنا بنتا تھا نا تمہارا۔ دادی جان کی بات پر نگر بیگم کے ساتھ سبھی ہنس پڑے تھے۔ زری تم فون کرو۔ دادی جان کو فکر ہو رہی تھی یا ایکسائٹمنٹ یہ وہی جانتی تھی۔ تبھی رابیل اور شاہزیب ہال کے دروازے سے اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ رابیل نے بازو پر بیگ ڈالا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ بازو پر بھی بیگ ڈالتی تھی، کندھے پر نہیں۔ شاہزیب نے ہاتھ میں شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے تھے اور وہ دونوں اکٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف گئی۔ دادی جان پیار سے بولی، آگے میرے بچے۔ ویسے تو دادی جان میرے گھٹنے میں درد ہے کہ بہانہ لگایا ہوتا ہے، اور اب دیکھیں کیسے دوڑ رہی ہیں آپ۔ دادی جان کو فوراً اٹھتے دیکھ کر زری نے کہا، جس پر سبھی ہنس پڑے۔ پھر رابیل وہاں سب سے ملی۔ نگر بیگم نے اس سے ملتے ہوئے کہا، ارے میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ تو شاہزیب نے مسکرا کر کہا، توبہ کریں چاچی، یہ تو میرے حصے کا بھی کھانا کھا جاتی ہے۔ اور وہ جو ان کے ساتھ آئی تھی وہ بولی، ہاں تبھی تو مجھے شاہزیب کچھ زیادہ ہی کمزور لگ رہے ہیں۔ اسے جان بوجھ کر طنز کیا تھا رابیل کے اوپر۔ دوسری جانب عدیل اور زری کی بھی آپس میں تو میں جاری تھی۔ رابیل نے اپنی امی سے کہا، امی آپ کو ان دونوں کا رشتہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں ڈرامے ہیں، ایک جیسے ہیں، کم از کم ایک تو سیریس ہوتا دوسرے کو سمجھانے کے لیے۔ عدیل نے چڑھ کر بولا، شاہزیب بھائی چپ رہتے ہیں نا، اس لیے اب میں آپ کو زیادہ ہی باتونی لگتا ہوں۔ اس کی بات پر عروہ بھی منہ بنا کر بولی، لگتا ہے بڑی ناخوش ہے بیچاری رابیل شادی کے بعد۔ کیوں؟ میں کیوں ناخوش ہوں گی؟ ارے شاہزیب خاموش جو رہتے ہیں تو تم بور ہو جاتی ہوگی نا۔ جی نہیں، میں ہر فضول لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ میری اور رابیل کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، اس لیے تو رابیل کو کسی کی یاد نہیں آتی۔ کیوں رابیل؟ شاہزیب جو یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً بول اٹھا، اور ایک عورت وہ تو تھے ہی کتنا ہی چاہتی، یہی چاہتی ہے نا کہ اس کا شوہر اسے ہر کسی کے سامنے ڈیفینڈ کرے اور اس کا ساتھ دے ہمیشہ کے لیے۔ آجو بچوں، کھانا لگ گیا ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اور پھر کھانا کھاتے ہوئے ان لوگوں کی کافی باتیں ہوئی۔ بعد میں چائے پیتے ہوئے بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف رہے۔ رابیل کافی فریش تھی اور شاہزیب کی نظر بار بار اس پر پڑتی تھی، وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا پاتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں رابیل، تم نے جو میرے ساتھ رہ کر میرا ساتھ دیا ہے نا، میں یہ احسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ تم میرے ساتھ خوش رہو اور تمہیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اسے دیکھ کر سوچے جا رہا تھا، جبھی رابیل نے اسے کہا، شاہ چلے نا، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ بچوں آج آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے، یہیں رک جائیں۔
شاہزیب نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں امی، پھر کبھی۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ زری نے بھی فوراً بولی، ارے بیٹا کل مجھے آفس جانا ہے اس لیے نا۔ پھر رابیل مسکرا کر سب کو ملی۔ سبھی ان کو دیکھ کر خوش تھے کیونکہ وہ دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے۔ والدین اپنی سب سے قیمتی چیز داماد کے سپرد کرتے ہیں اور بدلے میں صرف اتنی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، بس اور کچھ نہیں۔ اور آج ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر سبھی بے حد خوش تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رابیل نے اپنے آنسو صاف کیے تو وہ بولا، رابیل تم رو رہی ہو؟ نہیں بس وہ ایسے ہی، آج کافی دن بعد فیملی سے ملی تھی نا اس لیے۔ رابیل اگر تم پریشان ہو تو ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں نا۔ نہیں شاہ، ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں، اب چلتے ہیں۔ آر یو شیور رابیل؟ ہاں شاہ بالکل، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اور پھر پورے راستے دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر شاہزیب نے ہال کا دروازہ کھولا اور رابیل اس کے پیچھے داخل ہوئی۔ رابیل سونے سے پہلے ایک کپ چائے پلیز۔ شاہزیب نے کچن کی طرف اشارہ کیا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ رابیل بیگ صوفے پر رکھ کر سیدھا کچن کی طرف چلی گئی جبکہ شاہزیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چائے بنا کر وہ شاہزیب کو بلانے جانے ہی لگی تھی کہ وہ خود تیزی سے باہر آ گیا۔ آپ کیوں آگے؟ میں آپ کو بلانے ہی لگی تھی۔ ارے بہت جلدی بنا لی چائے تم نے۔ ہاں چائے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے شاہ۔ ہاں یہ تو ہے۔ شاہ آج کتنے سب خوش تھے نا وہاں پر۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور تم بھی کتنی خوش تھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ تھینک یو شاہ۔ تھینکس کس لیے؟ وہ عروہ کے سامنے آپ نے میرا ساتھ دیا نا اس کے لیے۔ رابیل وہ میرا فرض تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے فرینک ہونے لگے تھے۔ جب سے شاہزیب نے اس کے ساتھ شیئرنگ کرنا شروع کی تھی تب سے رابیل کافی کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ پھر شاہ نے اسے پکارا، رابیل کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ شاہزیب کی بات پر رابیل کی آنکھیں مزید کھل گئی۔ ہم پہلے اچھے دوست ہیں۔ اگر میں تم سے ہر بات کر سکتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے ساری باتیں شیئر کرو۔ کیا تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے یا اب بھی ہے؟ اس کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر شاہزیب نے بات تھوڑی واضح کی۔ نہیں تو۔ رابیل نے انکار کرتے ہوئے نظر چرائی تھی تو وہ بولا، رابیل تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری خاص بات کیا ہے؟ کیا بات ہے خاص بات میری؟ یہی کہ رابیل تم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اس کی بات سن کر رابیل نے کہا، شاہ چلے نا اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں رکو، بیٹھو یہاں پہ۔ رابیل کیا تم مجھ پر اتنا یقین نہیں کر سکتی کہ میں تمہاری بات کو سمجھوں؟ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی؟ اس طرح تم کمفرٹیبل رہو گی یار۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ماضی سے آگاہ ہوں گے تو اپنے پریزنٹ اور فیوچر کو بہتر کر سکیں گے، ایک دوسرے پر یقین کر سکیں گے۔ رابیل نے کہا، شاہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، مگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں فورس نہیں کروں گا۔ جب تمہیں یقین ہو تو بتا دینا۔ شاہزیب اٹھ کر جانے لگا تو اس نے پکارا، شاہ رکی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، اچھا یا برا، پر سچ تو یہ ہے کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں، آج سے نہیں بلکہ بہت بہت پہلے سے۔ رابیل نظریں جھکائے بولی۔ شاہزیب نے پوچھا، کون ہے وہ؟ تھوڑی دیر کو رابیل خاموش رہی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ رابیل نے پھر نظریں اٹھا کر شاہزیب کو دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے اب اس شخص کو میرا محرم بنا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر شاہزیب مسکرایا تھا، جیسے وہ جس جواب کو منتظر تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ شاہزیب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ویسے ہی، دراصل میں جانتا تھا کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ اگر تم صرف میری بیوی ہوتی اور تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی تو شادی کے بعد جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تم تو مجھے کب کی چھوڑ کے جا چکی ہوتی، لیکن تم جس طرح میرے موڈز کو سمجھتی ہو وہ خلوص خاص محبت کا ہی ہے۔ شاہزیب اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب نے آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ رابیل وعدہ کرو کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ رابیل نے کہا، کبھی نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ نئی زندگی کو شروع کرو گی۔ یہ شاہزیب تھا جو اس کے لیے خاص اپنے آپ کو بدل رہا تھا۔ رابیل کی آنکھیں بھر آئی تو اس نے بولا، ہاں میں آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گی۔ پھر شاہزیب نے اسے خود سے الگ کیا اور ایک بازو سے اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر کمرے تک لے گیا۔ وہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے چلی دی گئی۔ پھر دروازہ کھولتے ہوئے شاہزیب بولا، یہ لو تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ۔ دروازہ کھلتے ہی جو کمرے کا منظر تھا اس سے رابیل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔
کیونکہ بہت خوبصورتی سے ڈریسنگ ٹیبل پر گلاب کے پھول کی پتیاں پھیلائی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر بھی پھول کی پتیاں پھیلائی گئی تھی۔ کمرے میں سرخ غبارے ہر طرف پڑے تھے اور پورا کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شاہ زیب یہ سب؟ رابل نے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران تھی یہ سب دیکھ کر۔ خوشی، حیرانگی، محبت، یقین، بہت سے جذباتوں نے یکدم اس کے اندر جنم لیا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، نئی زندگی کا چھوٹا سا تحفہ۔ لیکن شاہ یہ سب؟ رابل کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ شاہ زیب نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھے اور اسے اٹھا کر دروازے سے آگے لگے غبارے کو پھوڑ دیا جس سے پھول کی پتیاں ان پر گری، اور وہ پھر آہستہ آہستہ چلتا اسے کمرے میں لے کر آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اسے تو آج اس کو بتایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ پہلے یہ بات صرف وہ جانتی تھی، اور قسمت اب اس کا کتنا ساتھ دے رہی تھی۔ رابل کو تو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا آج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کو اس کا محرم بنا دیا تھا۔ پھر اسی اللہ سے اس نے اپنے اور شاہ کے لیے دعا کی تھی، اور آج کس طرح شاہ زیب نے ان کے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اسے اتار کر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پھر بولا، تم لگتی نہیں ہو، پر ویٹ تو کافی زیادہ ہے تمہارا۔ وہ ہنسی دبا کر بولا تو رابل نے برا سا منہ بنایا اور بولی، شاہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اچھا سوری یار، مذاق کر رہا تھا۔ شاہ زیب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے پر ایک پاکیزہ رشتے کی مہر لگائی۔ بدلے میں وہ بس صرف مسکرا ہی سکی۔ جی چاہتا ہے کہ ایک خواب دیکھوں، اس خواب کو پورا ہم کریں، تم ہو اور میں ہوں، زندگی ہمیشہ ساتھ ہو، اپنی پسند کی باتیں ہوں، کبھی نہ ختم ہونے والی چاہت ہو، کبھی روٹھنا تو کبھی منانا ہو، نہ کبھی ہم جدا ہوں، لمبی سڑک پہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، چلتے ہم ساحل سمندر کو پہنچے، ہوا اڑائے بال ہمارے، تمہیں ایک راز بتلاؤں پھر تجھ سے ہو کر قریب تر، اپنی محبت تم سے جتاؤں میں، تجھے اس طرح سے احترام دوں، اپنے سکون کا تم کو عنوان دوں۔ زری بیٹا، کالج نہیں جانا کیا؟ نگہت بیگم زری کو دیکھ کر بولی، جو کچن میں آئی تو تیار نہیں ہوئی تھی۔ عام دنوں میں اس وقت وہ تھر تھری مچاتی ہوئی کچن میں آتی تھی اور جلدی جلدی ایک دو نوالے کھا کر چلی جاتی تھی۔ وہ بولی، نہیں چچی، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیوں، کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زری کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ اوہ، تمہیں تو بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ نا عدیل کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بولی، عدیل تو آفس گیا ہے آج۔ اچھا، پھر میں اسے فون کرتی ہوں نا، آ جاتا ہے۔ اتنے میں آکاش کچن میں داخل ہوتے بولا، ہیلو ایوری ون۔ آکاش مرتضیٰ صاحب کا بیٹا تھا اور عروہ کا بھائی تھا جو زری کا ہم عمر تھا۔ ارے تم آج کدھر اس گھر کا راستہ بھول گئے؟ نگہت بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، بس تایمی، پڑھائی میں وقت ہی نہیں ملتا، آخری سیمسٹر ہے، پھر میں فری ہو جاؤں گا۔ آکاش کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیسی ہو زری؟ آکاش اب اس زری سے مخاطب تھا جو پانی پی رہی تھی۔ اس کو تو آج بخار ہوا ہے۔ زری کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نگہت بیگم نے اسے بتایا۔ میڈیسن نہیں لی کیا؟ نہیں، زری نے کہا، نہیں لی۔ چلیں اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ۔ کدھر؟ ڈاکٹر کے پاس، اور کدھر؟ نہیں، تم ابھی تو آئے ہو۔ زری نے انکار کرنا چاہا تو بولا، تو کیا ہو گیا، آپ کی صحت بھی تو خراب ہے نا، چلیں بس اب اٹھ جائیں، میرے ساتھ جائیں۔ آکاش نے پھر کہا تو زری کھڑی ہوگی۔ زری تم تیار ہو کر آ جاؤ، تب تک آکاش چائے پی لے گا۔ نگہت بیگم نے آکاش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بولا، نہیں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر انہی کے ہاتھ کی چائے پی لوں گا۔ میں چلی جاتی ہوں، لیکن ٹھیک ہو کر بھی میں چائے نہیں بناؤں گی تمہارے لیے، سمجھی؟ زری نے معصومانہ انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر بولا، اچھا بابا ٹھیک ہے، ابھی چلے تو صحیح۔ پھر آکاش ہنستے اس کے ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ شاہ، آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے؟ رابل شاہ زیب کے پاس آ کر بولی، نہیں رابل، مجھے ناشتہ نہیں کرنا آج، میں آفس میں کر لوں گا۔ شاہ زیب نے ٹائی باندھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، شاہ کیا میں آپ کی ٹائی باندھ دوں؟ رابل جلدی سے چل کر اس کے پاس آئی۔ شاہ زیب شیشے سے نظر ہٹا کر اس کی طرف مڑا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، پر شاہ مجھے تو ٹائی باندھنی آتی نہیں۔ اوہو، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ میں سکھا دیتا ہوں۔
شاہزیب نے ٹائی پکڑ کر اپنے گلے میں ڈالی اور اسے باندھنا شروع کیا۔ رابل غور سے دیکھتی رہی، پھر اس نے پوچھا، کیا سمجھ آ گئی؟ ہاں شاہ، آ گئی ہے۔ رابل نے آگے بڑھ کر ٹائی کو کھولا اور باندھنا شروع کی۔ وہ قد میں شاہزیب کے کندھوں کے تھوڑا نیچے تک آتی تھی۔ شاہزیب تھوڑا جھکا ہوا تھا تاکہ وہ آسانی سے اس کی ٹائی باندھ لے۔ وہ رابل کو مسلسل دیکھ رہا تھا، جو بالکل اپنے کام میں مگن تھی، اور اس بات سے انجان کہ شاہزیب کتنے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری پلکیں کتنی بڑی ہیں رابل۔ شاہزیب کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہ، آپ دوسری طرف منہ کریں نا، مجھے ایسے مت دیکھیں۔ کیوں یار؟ شاہزیب ہنس کر بولا، بس مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن مجھے تو دیکھنا ہے، کیا کوئی پابندی ہے؟ اچھا پھر میں نہیں باندھ رہی، جائیں۔ اس نے شرما کر ٹائی کو پکڑتے ہوئے شاہ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اچھا بابا، باندھ لو ٹائی، میں نہیں دیکھ رہا تمہیں، جلدی کرو۔ پھر رابل سیدھی ہو کر ٹائی دوبارہ باندھنے لگی تو وہ بولا، تمہیں پتہ ہے ابیرہ کو بھی ٹائی باندھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ بھی کہتی تھی کہ اسے مجھ سے ٹائی باندھنا سیکھنی ہے۔ شاہزیب مسکرا کر بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر رابل کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ کتنی ہمت کی بات ہوتی ہے نا کہ اپنی محبت کے منہ سے اس کی محبت کی بات سننا۔ یک طرفہ محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے جس میں اس طرح کی چیزیں برداشت تو کرنی ہی پڑتی ہیں۔ جو عادی نہ بھی ہو، یک طرفہ محبت اسے سکھا ہی دیتی ہے۔ رابل نے پھر خود کو نارمل کیا اور ٹائی باندھنا شروع کی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، رابل نے اسے مسکرا کر کہا تو شاہزیب چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے سے چابی جیب سے نکالی جو جلدی جلدی میں رکھی تھی۔ چابی نکال کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر کی چین پر پڑی جو رابل نے چینج کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسکیٹ طرح کی پٹی بندھی تھی جس پر کچھ لکھائی ہوئی تھی۔ شاہزیب نے چابی کو پکڑا تو اس پٹی کے اوپر اس چیز کے سائز کا کٹنگ کیا گیا چارٹ لگا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، پلیز ڈرائیو سلولی، یو آر سم ونز لائف، فرام رابل شاہزیب۔ برائے مہربانی گاڑی آہستہ چلانا، آپ کسی کی زندگی ہیں، آپ کی رابل شاہزیب۔ یہ پڑھ کر شاہزیب کے چہرے پر ایک اور مسکراہٹ آ چکی تھی۔ ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں تو اب احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی آکاش نے زری سے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ زری نے مختصر جواب دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ بولا، کیا آپ بور ہو رہی ہیں؟ نہیں تو بالکل نہیں۔ اچھا زری، ایک بات پوچھیں آپ سے؟ ہاں جی پوچھیں۔ آپ کا نکاح آپ کی پسند سے ہوا ہے؟ ہاں بالکل میری رضامندی سے ہوا ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی، کیونکہ عدیل سے آپ اکھڑی اکھڑی رہتی ہیں اس لیے پوچھا تھا۔ ارے نہیں یار، بس ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں نا، تو ایک ویسے بھی رسپیکٹ تو اندر ہوتی ہے نا، وہ جانتا ہے کہ میں اس کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ ہاں اچھا ٹھیک۔ اچھا تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی پسند ہے؟ ہمیں بھی تو ملواؤ نا کبھی کسی سے۔ زری نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ بولا، نہیں میں تو ان سب سے دور رہتا ہوں۔ اچھا میرا معصوم کزن، ویسے ایک بات کہوں؟ زری نے شرار سے کہا تو بولا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ زری بہت باتیں کرتی ہے۔ آکاش نے ہنس کر کہا تو زری پھر پریشان ہوگی کیونکہ ادھر بھی بھانڈا پھوٹا ہوا ہے اس کا۔ اچھا نا، بے عزتی تو نہ کرو اب یار۔ نہیں میں تو آپ کی صفت بیان کر رہا تھا۔ اچھا چپ کیوں کر گئی؟ بولے نا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تم عروہ کے بھائی بالکل نہیں لگتے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ ویسے تو وہ بھی خاموش رہتی ہے، پر جب بولتی ہے تو دل جلانے والی باتیں کرتی ہے، اور تمہارا تو لہجہ اتنا میٹھا ہے۔ اوہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بہن کی برائی پر شرمندہ ہوں یا اپنی تعریف پر خوش ہوں؟ بس دونوں ہو جاؤ، زری نے ہنس کر کہا تو بولا، کیا چائے پئیں گے آپ؟ ہاں پی لوں گی، لیکن بل میں نہیں پے کروں گی۔ زری نے ہینڈز اپ کرتے ہوئے کہا، اٹس اوکے میں ہی کر دوں گا، چلے آ جائے۔ آکاش نے یہ کہہ کر گاڑی سے اترا اور پھر زری بھی دروازہ کھول کر اس کے ساتھ اتر گئی۔ عدیل نے آفس سے نگت بیگم کو فون کر کے پوچھا، امی زری کہاں ہے؟ فون کب سے نہیں اٹھا رہی؟ ارے بیٹا وہ تو آکاش کے ساتھ گئی ہے۔ کیوں؟ کدھر گئی ہے وہ؟ بیٹا وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اسے بخار تھا نا، تو آکاش آیا تھا ملنے کے لیے تو زری اس کے ساتھ چلی گئی۔ کیوں امی، کیا زری نے اسے بلایا تھا؟
نہیں بیٹا، اس نے نہیں بلایا، آکاش ویسے ہی آیا تھا، پھر اسے پتا چلا کہ زری بیمار ہے تو لے گیا اسے ساتھ۔ نکھت بیگم نے کلیئر کر کے بتایا تو بولا اچھا کب تک آئے گی؟ فون کر کے پوچھا آپ نے اس سے؟ ہاں پوچھا تھا، ابھی تو وہ لوگ چائے پی رہے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں۔ کون؟ زری اور آکاش؟ ہاں ظاہر ہے عدیل، وہ اس کے ساتھ گئی تو اسی کے ساتھ چائے پی گئے نا۔ نکھت بیگم کو اس کے سوالات سے اب کوفت ہوئی تھی تو وہ بولا اچھا امی، جب وہ گھر آئے تو اسے کہے کہ مجھے فون کرے۔ یہ کہہ کر عدیل نے فون بند کر دیا۔ زری اپنے کمرے میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی جب اچانک عدیل کمرے میں داخل ہوا۔ کدھر تھی تم؟ وہ لیٹی ہوئی تھی، اس کا آواز سن کر ڈر کر اچھل کر اٹھ بیٹھی، پھر عدیل کو دیکھ کر نارمل ہوئی اور بولی عدیل میں کمرے میں تھی یار، کام بنتا تھا تمہارا، دروازہ کھٹکھٹا کر آتے۔ لیکن جو میں نے پوچھا اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور چینج کیے بغیر سیدھا زری کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ بولو۔ زری تم کہاں تھی آج پورا دن؟ کوئی اندازہ ہے کہ کتنے میسیجز اور فون کیے میں نے؟ ہاں یار، وہ فون کا چارجر خراب ہو گیا ہے نا، سوچا تم گھر آؤ گے تو منگوا لوں گی تم سے، اس لیے میسیج نہیں دیکھ پائی۔ اچھا، اور تم آکاش کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ اب وہ اصل بات پر آیا تھا۔ زری کمبل اتار کر اٹھ کر بیڈ سے اتری۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا، دوپٹہ لیتے اس نے کہا۔ زری تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم بیمار ہو؟ اس کے ساتھ جانا ضروری تھا کیا؟ میں جان بوجھ کر نہیں گئی تھی یار، چچی نے زبردستی بھیج دیا تھا۔ اچھا، اور چائے پینے کی کیا تک بنتی ہے؟ ہاں اچانک اتنی فری ہوگی اس کے ساتھ، پہلے تو بات بھی نہیں ہوتی تھی اس کی تم سے۔ ایک منٹ عدیل، اگر تم سب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو مجھ سے؟ ہاں؟ زری کو حیرانگی ہوئی تو وہ بولا میں تمہارے منہ سے سب سننا چاہتا ہوں۔ دیکھو عدیل، میں نے ایسا کیا غلط کیا جو تم میرے منہ سے سب کچھ سننا چاہتے ہو؟ ہاں تم نے میری طبیعت تک تو پوچھا نہیں اور یہ سب تفتیش کرنا یاد آ گیا تمہیں؟ زری کے ماتھے پر بل پڑے، پھر وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا جو بھی ہو زری، تم نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ آخر اس میں کون سا بڑا گناہ کر دیا میں نے؟ کزن ہے وہ بھی میرا۔ کزن ہو یا جو بھی ہو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اس کے ساتھ تم نظر مت آؤ۔ عدیل تم عجیب ہو سچ میں۔ وہ جب جانے لگی تو عدیل نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا زری میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، پلیز میری بات کو سمجھا کرو، آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ عدیل کی بات پر زری نے ہاں میں سر ہلا کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ شاہزیب چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوا تو رابیل شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے بولا یہ لو تمہاری چائے۔ شاہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ آپ میرے لیے چائے بنائیں۔ رابیل اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بولا ہی تم بھی تو پورا دن میرے لیے گھر کا کام کرتی ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ چائے کا گھونٹ لے کر اس نے اپنی چائے بھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ رابیل کیا تم جانتی ہو کہ تم سادگی میں جتنی خوبصورت لگتی ہو سوچ ہے تمہاری؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے بولا تھا۔ رابیل کے چہرے پر ایک دم مسکان آئی، اس نے نظریں نیچے کی اور پتہ ہے جب تم شرماتی ہو نا تو لگتا ہے کہ میری جان ہی لے لو گی تم۔ شاہزیب کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر شاہزیب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ رابیل کے ایک دم دیکھنے پر شاہزیب نے اس سے پوچھا تو وہ بولی کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ بھی ایسی باتیں کریں گے مجھ سے۔ شاہزیب کو اس کی معصومیت پر ہنسی آئی، اس نے ابھی تک رابیل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یار جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ ایسی باتیں بھی نہ کرے تو ایسی باتیں نہ بھی کرتا ہو تو کرنے لگ جاتا ہے۔ شاہ میرا ہاتھ چھوڑیں، جلدی کریں۔ ایک دم رابیل نے چیخ مار کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ شاہزیب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ شاہ وہ دیکھیں اسپائڈر۔ رابیل نے زمین پر اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں کہیں سے کوئی اسپائڈر آ گیا تھا۔ یہ؟ ارے تو کیا ہو گیا، اسپائڈر ہی تو ہے۔ نہیں شاہ اس کو نکالیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، یہ میرے پاس نہ آ جائے، شاہ جلدی کریں نا۔ رابیل نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور تیزی سے بولی۔ پھر شاہزیب نے اسپائڈر کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکا اور ہاتھ دھو کر روم میں آیا۔ رابیل ابھی بھی اسی طرح آنکھیں بند کی کھڑی تھی۔ پھینک دیا اسے، اب آ جاؤ نیچے۔ ہاتھ صاف کرتے شاہزیب نے کہا تو رابیل آرام سے بیڈ سے نیچے اتری اور ادھر ادھر دیکھا، پھر نہ دکھائی دینے پر پوچھا کدھر پھینکا آپ نے؟ چلا گیا نا، باہر پھینک کر آیا ہوں۔ اف شکر ہے، تھینک یو۔
ہاں تو کیا بات کر رہے تھے ہم؟ رابل نے یاد آنے پر پوچھا تو شاہ زیب نے منہ بنا کر چائے کا کپ پکڑا اور بولا مجھے نہیں پتا۔ شاہ کیا ہوا ہے پلیز؟ رابل مطلب یار کیا ہے کہ ایک اسپائڈر سے تم اتنا ڈر گئی؟ لیکن شاہ وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں نا، آپ نہیں جانتے، مجھے کاکروچ اور اسپائڈر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اوکے اب میں ان کو گھر آنے ہی نہیں دوں گا، اوکے؟ شاہ زیب نے مسکرا کر کہا۔ پکا؟ ہاں بالکل، اور میں کل آفس نہیں جاؤں گا، ہم کل شاپنگ پہ چلیں گے۔ کس چیز کی شاپنگ؟ گھر کی چیزیں لینی ہے رابل، اور اپنے لیے بھی کچھ لے لینا۔ اور آپ کیا آپ کچھ نہیں لیں گے؟ میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ نہیں شاہ، آپ نے اپنی حالت دیکھی ہے، داڑھی بھی آپ کبھی کبھی ٹھیک کرواتے ہیں اور اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال نہیں رکھتے، آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے بھی کافی ہو چکے ہیں، آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ وہ فکر مندی سے بول رہی تھی اور شاہ زیب بس مسکرا رہا تھا۔ شاہ آپ کو ہنسی کیوں آ رہی میری باتوں میں؟ ویسے ہی جانتی ہو رابل، تمہارے آنے سے پہلے جس دکھ سے میں گزرا ہوں نا، تب میری حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تمہاری وجہ سے تو کافی حد تک بہتری بھی آ چکی ہے میرے اندر، میں اب ٹھیک ہونے لگا ہوں رابل، اور رات کو سکون سے سونے لگا ہوں کیونکہ تم میرے پاس ہوتی ہو۔ میں اب تمہارا عادی ہونے لگا ہوں رابل، مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی نا؟ شاہ زیب نے بچوں کے انداز میں اس سے پوچھا تو رابل کو اس پر بے حد پیار آیا، اور وہ بولی نہیں شاہ، میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ رائل بلو کلر کا سادہ کرتا اور رائل بلو کلر کی ہی کیپری پہن کر دائیں کندھے پر اسی رنگ کا دوپٹہ لیے ہلکا میک اپ کیے وہ بیٹھی شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اسے آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ رابل کو اب فکر بھی ہو رہی تھی کہ شاہ زیب اب تک کیوں نہیں آیا۔ وہ فون کر رہی تھی مگر شاہ زیب فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اب ہال میں ادھر ادھر واک کر رہی تھی اور ہاتھوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ شاہ زیب جانتا تھا کہ رابل گھر میں اکیلی ہوتی ہے، بے شک گھر میں گارڈ ہوتا ہے مگر وہ گھر میں تھی تو اکیلی نہ، اس لیے شاہ زیب روزانہ جلدی آ جایا کرتا تھا، مگر آج تو رات کے 9 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رابل نے سوچا کہ وہ اب عدیل کو فون کرے۔ وہ فون کرنے ہی لگی تھی تبھی شاہ زیب کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ ایک دم دروازے کی طرف بھاگی۔ شاہ زیب کو آتا دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ وہ بازو پر کوٹ ڈالے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے، نظریں جھکائے تیزی سے اندر آ رہا تھا۔ شاہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے ایک نظر رابل کو دیکھا۔ رابل بھی اس کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر شاہ کی نظروں میں آپ آج ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگ کر آیا ہو۔ رابل پر نظر ڈال کر وہ سیدھا اندر آ گیا۔ شاہ کیا ہوا ہے؟ رابل اس کے پیچھے پیچھے آئی، اس کی آنکھیں لال ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت دیر تک رویا ہو۔ رابل سوچ کر اس کے پیچھے چلتی آئی۔ وہ چلتا ہو صوفے پہ آیا اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا۔ شاہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں کیا؟ رابل تھوڑا اونچا بولی۔ اسے لگا تھا کہ شاہ زیب اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ اس نے شادی کر لی رابل، اس نے اسی شخص سے شادی کر لی۔ شاہ زیب نے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر وہ بے یقینی سے رابل کو دیکھ رہا تھا۔ کس نے شادی کر لی شاہ؟ کچھ بتائیں تو۔ حبیرہ نے، وہ رندی آواز میں کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل جا گرا۔ رابل اس کو تھامتے ہوئے اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ شاہ کیا ہوا، کدھر ملی تھی آپ کو وہ؟ رابل نے شاہ زیب کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھا، پھر اس کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ زیب کسی سہارے کی تلاش میں ہی تھا۔ وہ رو رہا تھا، ایک بار پھر آج ابیرہ کے لیے وہ رو رہا تھا، دھاڑے مار مار کر، جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ اتنے بڑے آدمی کو اس طرح روتے دیکھ کر رابل بھی ڈر گئی تھی۔ پھر رابل نے ہلکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اسی سے لپٹ کر رو رہا تھا، وہ بھی کسی اور کے لیے، اور رابل تو اس سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، آخر کرتی بھی تو کیوں؟ رابل کی محبت شاہ زیب تھا، مگر کیا شاہ زیب کی محبت رابل تھی؟ اس نے حوصلہ کر کے شاہ سے کہا، شاہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں رابل، وہ کیوں آ گئی ہے میرے سامنے؟ میں رہ لیتا اس کے بغیر نا، پھر کیوں آئی میرے سامنے وہ؟ کیوں مجھے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی؟ کیوں میری زندگی سے جڑ کر رہ گئی ہے وہ؟ رابل اسے کہہ دو کہ چلی جائے، میں اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، میرا خون کھول اٹھتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری محبت کسی اور کے ساتھ ہے۔ اسے دور کر تم مجھ سے رابل، پلیز کوئی اسے دور کر دے یہاں سے۔ میرا وجود مٹا تو میں اسے نہیں دیکھ سکتا کسی کے ساتھ۔
شاہ زیب اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، شاہ پلیز حوصلہ کریں، ہم ٹھیک کریں گے نا سب مل کر. میں ہوں نا آپ کے ساتھ، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. رابیل کی بات پر شاہ زیب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی اور وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. رابیل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، رابیل اپنے شاہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مجھ پر بھروسہ کریں آپ. وہ دونوں اسی حالت میں بیٹھے تھے. رابیل نے شاہ زیب کو پکڑ کر اٹھایا اور پھر اسے صوفے پر لٹا دیا. اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر اس کے اوپر چادر اڑا دی اور صوفے کے پاس ہی نیچے بیٹھ گئی. شاہ زیب نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا اور اسی حالت میں وہ سو گیا. رابیل بھی صوفے سے سر لگا کر شاہ زیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کب کی سو چکی تھی. رات کے 2 بج چکے تھے. گھر میں سبھی اس وقت سو چکے تھے. عدیل بھی نیند کی وادی میں کھویا ہوا تھا جب اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا. میسج کی آواز سن کر اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، مگر جب کال آنا شروع ہوئی تو عدیل نے نیند میں ہاتھ مار کر فون ڈھونڈنے کی کوشش کی. فون پر ہاتھ پڑتے ہی اس نے دیکھا تو زری کے نمبر سے کال آ رہی تھی. عدیل نے کال اٹھانی چاہی تو کال بند ہو گئی. وہ حیران ہوا کہ رات کے اس وقت زری اسے کیوں فون کر رہی تھی. عدیل کال بیک کرنے لگا لیکن دیکھا تو زری کے میسیجز آئے ہوئے تھے. عدیل نے میسج کھولے تو اس میں لکھا ہوا تھا، عدیل جلدی میرے کمرے میں آؤ، ایک ایمرجنسی ہے. عدیل جلدی کرو پلیز. 4-5 میسج اس طرح کے تھے تو وہ فوراً اٹھ پڑا اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی. جوتے پہن کر وہ زری کے کمرے کی طرف بھاگ کر گیا. کمرے کا دروازہ بند تھا. عدیل نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا. 3-4 بار دستک دینے پر زری نے دروازہ کھولا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نیند سے اٹھی تھی. اس کی آنکھیں ٹھیک سے کھل بھی نہیں رہی تھی. تم ادھر کیا کرے ہو عدیل؟ کیا مطلب، کیا تم سو رہی تھی؟ عدیل حیرانگی سے کمرے میں داخل ہوا اور پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا. نہیں، میں ڈانس کر رہی تھی. زری غصے سے بولی. تو عدیل نے کہا، تم نے مجھے میسج کیوں کیا پھر؟ میں نے؟ کون سا میسج؟ زری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اتنے میں عروہ نے دروازے کے پاس آتے ہی چلانا شروع کر دیا، تایا ابا، تائی امی، چچی، چچا جان، سب یہاں پہ آ جائیں. وہ اونچا اونچا چلا رہی تھی اور سب کو بلا رہی تھی جیسے کچھ دکھانا چاہ رہی ہو. عدیل اور زری اسے دیکھ کر چونک گئے. زری کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں سب کو بلا رہی ہے، مگر عدیل سب سمجھ چکا تھا. وہ غصے میں عروہ کی طرف بڑھ کر بولا، کیا بکواس ہے یہ سب؟ ہاں. اتنے میں جنید صاحب ان کی طرف آتے بولے، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ ہاں. نگل بیگم، کلثوم بیگم، عامر صاحب اور دادی جان سب آ چکے تھے. سبھی نے ایک بار عدیل پر اور پھر زری پر نظر ڈالی. پھر عروہ بولی، وہ طیبہ، میں تو پانی لینے کچن میں جا رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ زری کا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں اس کو کہنے جا رہی تھی کہ دروازہ لاک کر لو، مگر آگے دیکھا تو عدیل اس کمرے میں موجود تھا. جب میں نے آپ کو آوازیں دی تو عدیل مجھ سے ہی لڑنے لگ چکا ہے. عروہ نے بات کو غلط رنگ دیتے ہوئے نظر جھکا لی تھی. عدیل نے جنید صاحب کے بدلتے تاثرات دیکھ کر کہا، تایا جان یہ جھوٹ بول رہی ہے. نگت بیگم نے بھی منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا اور عامر صاحب کا بھی سر جھک گیا تھا. کلثوم بیگم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. عدیل اپنی امی کی طرف بڑھا اور بولا، امی میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے. کہا تھا نا ساتھ ہی رخصتی کر دیں ان کی، مگر میری مانتا کون ہے؟ ایسے ہمارے خاندان کا نام خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. عروہ نے عدیل کو دیکھ کر کہا. زری عروہ کی بات سمجھتے بولی، کیا مطلب، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں بابا میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے. زری جنید صاحب کے پاس آئی تھی جب کلثوم بیگم نے کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ زری کے منہ پر دے مارا. امی! زری نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا. دادی جان بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی. ارے میرے بچوں، اس عمر میں کیا کیا دکھاؤ گے تم لوگ مجھے؟ عامر 2 دن میں ان کو رخصتی کرواؤ جلدی سے. جنید صاحب غصے سے بول کر چلے گئے اور زری ادھر ہی گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے گرتے بیٹھی ہوئی تھی. سبھی اپنے اپنے کمرے میں جا رہے تھے اور عدیل سب کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میری بات تو سنیں آپ لوگ، ایسا کچھ نہیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے. تایا بس سنیں تو، بابا پلیز ہماری بات کا یقین کریں. مگر وہ سب جا چکے تھے. عروہ نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، بد کردار لڑکی، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی. نہیں میں بد کردار نہیں ہوں امی، ابا، میں بد کردار نہیں. کوئی یقین کرے گا میری بات پر؟ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز ہمیں یقین کریں، مجھ پر کوئی تو یقین کرے. وہ بھی سر پکڑ کر چلا رہی تھی. عدیل اس کو اٹھانے کے لیے آیا اور
بولا زری چپ کر جاؤ پلیز. نہیں دور ہو مجھ سے تم عدیل, یہ سب تم نے پلان کیا ہے, تم ہی آئے تھے میرے کمرے میں اور تم نے سازش کی ہے. زری کی بات پر عدیل کو لگا کہ کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو. وہ بولا زری نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. دفع ہو جاؤ یہاں سے عدیل, میری نظر سے دور ہو جاؤ, تم چلے جاؤ یہاں سے. وہ چلا کر بولی تو عدیل کو بھی نہ چاہتے ہوئے وہاں سے جانا پڑا. صبح کے 7 بج چکے تھے جب رابیل کی آنکھ کھلی تھی. پہلی نظر اس کے اپنے ہاتھ پر پڑی جس میں رات کو وہ شاہزیب کا ہاتھ لے کر سوئی تھی, مگر اس وقت اس کا ہاتھ خالی تھا کیونکہ شاہزیب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں موجود نہیں تھا. اس نے سر اٹھا کر صوفے پر دیکھا تو شاہزیب وہاں بھی موجود نہیں تھا. وہ فوراً اٹھی اور کمرے کی طرف بھاگی. وہ ناشتہ کیے بغیر کہیں آفس نہ چلا گیا ہو. رابیل اسی فکر مندی میں کمرے میں داخل ہوئی, مگر داخل ہوتے ہی کمرے میں دیکھا کہ وہ وہاں بھی موجود نہیں تھا. باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. باہر آ کر اس نے ایک ایک کر کے پورا گھر دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا. رابیل کو لگا تھا کہ وہ آفس چلا گیا ہوگا. گاڑی دیکھنے کے لیے باہر آئی تو شاہزیب کی گاڑی بھی ادھر ہی موجود تھی. چوکیدار اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تو بولی شاہزیب کدھر گئے ہیں؟ جی بیوی جی, کیا آپ کو بتا کر نہیں گئے؟ نہیں مجھے تو کچھ نہیں بتایا. کہاں گئے ہیں وہ صبح صبح؟ جی وہ تو بہت صبح کہیں چلے گئے تھے, ایک بیگ تھا ان کے پاس. میں نے کہا صاحب گاڑی لے کر جائیں تو بولے نہیں یہ رابیل کی ہے. کیا مطلب کہاں گئے ہیں یہ نہیں بتایا انہوں نے؟ چوکیدار کی بات سن کر رابیل کا رنگ اڑ گیا تھا. نہیں بیوی جی مجھے تو کچھ نہیں بتایا. اف یا اللہ, کہاں چلے گئے؟ کوئی پیغام کوئی میسج دیا انہوں نے؟ نہیں بیوی جی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. ہاں بس اتنا کہا کہ رابیل کو کہنا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے. کیسے نہ کروں, کہاں چلے گئے وہ؟ آپ ایسا نہ کریں, آپ جا کر انہیں بلا کر لائیں, جلدی جائیں. رابیل بلا رہی ہے آپ کو, ان کو جا کر بولیں آپ. وہ چوکیدار کو دھکا دے کر بولی. وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہال میں داخل ہوئی. پہلے ہمیشہ وہ تیزی سے شاہزیب کے پیچھے چلتی ہوئی اس گھر میں داخل ہوتی تھی اور پہلا قدم بھی اس نے شاہزیب کے ساتھ ہی اس گھر میں رکھا تھا. مگر آج وہ اکیلی تھی. شاہزیب اس کے ساتھ نہیں تھا جو اپنے ساتھ اسے اس گھر میں لایا تھا. آج اس کے ساتھ وہ نہیں تھا اور وہ بالکل اکیلی تھی. رابیل کے لیے تو یہ یقین کرنا بھی بہت مشکل تھا کہ شاہزیب اسے چھوڑ کر جا چکا ہے. جب آپ کسی سے بے انتہا محبت کریں اور اس کی آپ کو عادت بھی ہونے لگے اور جب وہ آپ کو چھوڑ جائے تو یقین کرنا سچ میں مشکل ہو جاتا ہے. یہ بے وفائی ہی تو تھی. اتنی خبت کے باوجود وہ کسی اور کی وجہ سے رابیل کو بغیر بتائے چلا گیا, بغیر اس کی پرواہ کیے بغیر. اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ رابیل پر کیا گزرے گی. کیا محبت کرنے والوں کو یہ صلہ دیا جاتا ہے؟ شاہزیب, اس نے درد سے اسے پکارا تھا. صوفے کے پاس آئی تو آنکھوں کے سامنے رات کا منظر نمودار ہوا جس میں وہ رات کو اس کا ہاتھ پکڑ کر سو گئی تھی. وہ تو پوری زندگی شاہزیب کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتی تھی. شاہزیب میں نہیں جانتی کہ آپ چلے جاؤ گے, ورنہ میں تو پوری رات نہ سوتی. میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جاؤ گے شاہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرے بغیر رہ نہ سکتا ہو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے. اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. رات کو جو چادر سے شاہزیب کو دی تھی اس کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ صوفے پر بیٹھ گئی. کہاں ہے آپ شاہزیب, پلیز واپس آ جائیں. میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ رابیل اپنے شاہ کے بغیر کیسے رہے گی شاہ؟ چادر کو غور سے دیکھتے وہ بولی تھی. اگر کوئی بھی اس وقت اس کو دیکھتا تو یقیناً اسے پاگل سمجھتا, کیونکہ وہ پاگل ہی تو ہو چکی تھی. جب آپ کی محبت آپ کو بغیر بتائے آپ سے دور چلی جائے اور آپ کا قصور بھی نہ ہو تو کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں؟ وہ اب چیخ کر شاہزیب کو بلا رہی تھی. شاہزیب آ جائیں پلیز. وہ اتنا چیخ رہی تھی جیسے وہ کہیں سے اسے سن کر اس کے پاس دوڑا چلا آئے گا, مگر اگر اس نے آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ اگر کسی کو لوٹ کر آنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑتا ہی نہیں. کیا کسی کو اذیت میں چھوڑ کر چلے جانا اتنا آسان ہے؟ اس کا شول سن کر چوکیدار بھی بھاگ کر اندر آیا تھا. بیوی جی کیا ہو, آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شاہزیب آ گئے نا وہ. رابیل دروازہ کھلنے پر باہر کی طرف بھاگی, مگر چوکیدار نے فوراً دروازہ بند کیا کیونکہ شاہزیب کہیں نہیں تھا. وہ وہیں سر کو پکڑے ہوئے چکر کھا کر گر گئی. رات بھر گھر میں سب اپنے اپنے کمرے میں تو تھے, مگر سبھی جانتے تھے کہ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا تھا. گھر کے بچوں سے کوئی ایسی توقع نہیں کر رہا تھا. دادی جان ہمیشہ کی طرح 7 بجے کمرے سے باہر آ چکی تھی. نگت بیگم اور کلثوم بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی تھی. پورے گھر میں گویا کوئی شخص رہتا ہی نہ ہو.
عجیب سی سنسانی کے ساتھ وحشت زدہ سل ہو رہا تھا اس وقت گھر، ورنہ اس وقت تینوں ساس بہوں کی باتیں عروج پر ہوتی تھیں۔ جنید اور عامر صاحب اپنے اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے اور زری پوری رات بیڈ پر بیٹھے آنسو بہاتی رہی تھی۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ عدیل کی بھی حالت کچھ اس طرح کی تھی۔ اگرچہ زری لڑکی تھی اور ان کے لیے ایسے معاملات زیادہ نازک ہوتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ عدیل کو اپنی فکر سے زیادہ زری کی فکر تھی۔ ایک تو گھر والوں کی نظر میں بدنامی ہو چکی تھی، اوپر سے زری بھی اسے غلط سمجھ رہی تھی، اور ان سب میں اگر کوئی سکون سے سو رہا تھا تو وہ تھی عروہ، جو فساد پھیلا کر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ عروہ کے الفاظ زری کے کانوں میں سنائی دیے، بد کردار لڑکی، تو وہ پھر چیخ کر بولی، نہیں ہوں میں بد کردار، نہیں ہوں میں بد کردار۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پوری رات وہ جب بھی کچھ بھولنے کی کوشش کرتی تو عروہ کے یہ الفاظ سونے نہیں دیتے تھے۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میں کروں گی اپنے ابا سے بات۔ یہ سوچ کر وہ بیڈ سے نیچے اتری، اپنا سفید دوپٹہ اٹھا کر سر پر پھیلا کر لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے ابا کے کمرے کا رخ کیا۔ ہال کے ارد گرد کمرے بنے ہوئے تھے اور دادی جان ہال میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر زری کو دیکھا جو تیزی سے جنید صاحب کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ دروازے کے پاس جا کر وہ رکی اور دروازے پر دستک دی اور پوچھا، بابا کیا میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ، اس کے بابا نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جنید صاحب ٹیبل پر کچھ فائلز پھیلائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ زری نے ادب سے اسے ان کو سلام کیا، اس کی نظریں ابھی جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے فائل سے منہ اٹھائے بغیر اسے سلام کا جواب دیا تو وہ بولی، بابا آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، سن رہا ہوں میں۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کریں آپ۔ کسی نے تم سے وضاحت مانگی ہے کیا؟ انہوں نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی زری سے کہا۔ لیکن بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں بتا رہی ہوں نا، میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے رو دینے کو تھی، اس کی آنکھیں بھر گئی تھی مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ روئی تو پھر مزید اپنی صفائی میں کچھ بول نہیں پائے گی۔ کیا میں نے کہا کہ تم بد کردار ہو؟ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے۔ آپ نے کچھ بھی تو نہیں کہا بابا، کچھ بھی تو نہیں کہا۔ آپ کی خاموشی صاف ظاہر کر رہی ہے کہ آپ بھی مجھے غلط ہی سمجھ رہے ہیں۔ خود سے جواب ڈھونڈنا بند کر دو اور فضول خیالات دماغ میں مت پالو۔ اگر کسی دوست کو بلانا ہے تو بلا لو، کل تمہاری رخصتی ہے۔ بابا مجھے شادی نہیں کرنی ابھی، پلیز۔ زری تم سے کسی نے پوچھا ہے کیا؟ انہوں نے غصے سے فائل بند کر کے رکھی اور کھڑے ہوتے بولے، بابا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے زری نے اپنے بابا کو دیکھا تو وہ بولے، زری بیٹا جو میں فیصلہ کر چکا ہوں اس پر عمل کرو۔ یہ سب میں نے کیوں کیا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے تو زری وہیں کھڑی ان کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد فرما میرے مولا۔ اس کی دعا میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ جنید صاحب اور دادی جان آمنے سامنے سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے اور باقی سب ڈائننگ ٹیبل کی باقی کرسیوں پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زری ناشتہ کرنے نہیں آئی تھی اور عروہ بھی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ عدیل ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے بیٹھا تھا جب عامر صاحب نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم آفس نہیں جا سکتے آج۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ کل تم لوگوں کی رخصتی ہے، اس حوالے سے کچھ تیاری ہیں جو تمہیں آج گھر رہ کر کرنی ہیں۔ عامر صاحب نے اسے حکم دیا۔ بابا آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ زری کے 1 ہفتے بعد پیپرز ہونے والے ہیں۔ ایک بار وہ اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر لے پھر کروا دینا شادی، پر ابھی نہیں۔ عدیل نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولے، تب تک میں گھر میں یہ سب تماشے نہیں دیکھ سکتی، سمجھے تم؟ نکل بیگم بھی غصے سے بولی تھی، کون سے تماشے؟ ہاں سب نے کل رات کو جو کچھ کیا میں نے برداشت کر لیا، مگر اب اگر کسی نے میرے یا زری کے متعلق کچھ بھی ایسا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے لڑکے تم اپنی ماں سے کیسے بات کر رہے ہو، تمیز نہیں ہے کیا تم میں؟ دادی جان بھی اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، رہنے دے اماں، تمیز کیا ہوتی ہے آج کل کی اولاد جانتی ہی کیا ہے۔ اگر تمیز کا پتہ ہوتا تو یہ بے حیائی گھر میں نہ مچی ہوتی۔ نگہت بیگم غصے سے کہتی ہوئے اٹھ بیٹھی، کوئی بے حیائی نہیں پھیلی، سمجھ گئے آپ لوگ، کوئی بے حیائی نہیں پھیلی، یہ سب اس گھٹیا لڑکی کے گندے ذہن کا فطور ہے۔ وہ نگہت بیگم کو جاتا ہوا دیکھ کر اونچی آواز سے بولا۔ جنید صاحب نے اسے کنٹرول کرتے ہوئے کہا، زبان کو لگام دو عدیل، بڑوں کے سامنے اتنا اونچا بول رہے ہو تم۔ عدیل نے جنید صاحب کو دیکھ کر کہا،
جہاں بڑے بچوں کو صفائی کا موقع نہ دیں وہاں بچوں کی آوازیں خود ہی بلند ہو جاتی ہیں. جو کچھ تم کرتے پھرے ہو نا تم بچے نہیں ہو. اور دوسری بات کیا صفائی دینی ہے تم نے؟ ہاں بولو. عامر صاحب نے غصے سے عدیل کو کہا. وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے. ایک بات بتاؤ، کیا نہیں دیکھا کل تمہیں عروہ نے زری کے کمرے میں؟ دادی جان نے اسے پوچھا. تو بولا دیکھا تھا، لیکن وہ ابھی کچھ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے ہی کلثوم بیگم نے اس کی بات کاٹی. تم کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ عدیل نے کہا وہ مجھے زری کا میسج آیا تھا، میں اس لیے گیا تھا. دیکھا؟ دادی جان نے بھی یہ لو والے انداز میں کہا. لیکن آپ لوگ میری بات پوری تو سن لیں. زری کا میسج آیا تھا کہ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے. او واو مسٹر عدیل خان، جب کوئی اور بات نہ ملی تو مجھے بدنام شروع کر دیا تم نے. ہاں تم اس قدر نیچ اور گھٹیا ہو کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. زری نے فوراً کہا سن لے سب لوگ، یہ خود آیا تھا میرے کمرے میں تو سوئی ہوئی تھی. دروازہ نوک ہونے پر کھولا تو یہ اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی تھوڑی دیر میں عروہ بھی آ گئی. دیکھو زری جھوٹ مت بولو، تم نے مجھے میسج کیا تھا. عدیل اٹھتے ہوئے بولا کیا تماشا لگا ہے تم دونوں نے؟ ایک تو کرتوت دیکھیں، دونوں کے اوپر سے ہٹ درمی دیکھیں. ایک دن رک کیا گئی ہو اس گھر میں، جگلی کی طرح لڑ رہے ہیں دونوں. ایک تو عشق محبت ختم نہیں ہوتا، اب دیکھو کیسے معصوم بنتے پھر رہے ہیں. عروہ جو ابھی ہی اٹھ کے آئی تھی، کمرے سے باہر آتے اس نے مزید آگ لگائی تھی. یہی وجہ ہے بچوں کہ میں تم دونوں کو دور رہنے کا کہتی تھی ایک دوسرے سے. نگہت بیگم دکھ سے بولی. تو جنید سب غصے سے بولے بند کرو یہ سب ڈرامہ، اب مجھے کوئی بھی اس بات کو ڈسکس کرتا نظر نہ آئے. ان کی کرجدار آواز پر سبھی خاموش ہو گئے تو وہ الوداعی کلمات کہہ کر آفس کے لیے نکل گئے. زری بھی غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور عدیل اپنے کمرے میں، اور وہ بیٹھ کر مزے سے ناشتہ کرنے لگی. کلثوم بیگم اور نگہت بیگم برتن سنبھالنے لگی، جبکہ دادی جان وہیں پریشان بیٹھی رہی. دوسری جانب رابیل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا. وہ ایک دم اٹھی تھی اور بیٹھے ہی اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا. ایک پل کے لیے اس کو تسلی ہوئی کہ شاہزیب آ چکا ہے. وہ آخری بار ہال میں تھی اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ کمرے میں کیسے پہنچی، وہ نہیں جانتی تھی. یقیناً اسے شاہزیب وہاں لایا ہوگا. رابیل کو ایسا ہی لگا، لیکن کمرے میں وہ کہیں نہیں تھا. وہ بیڈ سے نیچے اترنے لگی جب اپسرا کمرے میں داخل ہوئی. ارے تم لیٹی رہو، اٹھو مت. تم کب آئی؟ رابیل نے اپسرا کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا. وہ سب چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ نہیں تم بتاؤ اپسرا، تم کب آئی اور گھر میں کون ہے؟ شاہزیب آ گئے ہیں نا؟ نہیں شاہزیب بھائی تو نہیں آئے، اپسرا نے عام سے انداز میں کہا، مگر رابیل کا دل جیسے ڈوب گیا تھا. اپسرا نہیں جانتی تھی کہ وہ آفس نہیں بلکہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے. میں گھر میں تھی جب تمہارا چوکیدار بھاگتا آیا اور اس نے بتایا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئی ہو، تو میں جلدی سے آیا اور تمہیں کمرے میں لا کر ہوش دلایا. تم تھوڑی ہوش میں تو آئی تھی مگر کمزوری بہت ہو چکی تھی، تو میں کچن میں تمہارے لیے دودھ لینے گئی تھی. اپسرا نے پوری بات بتائی تو رابیل اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی. سب ٹھیک تو ہے نا رابیل؟ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں جیسے بہت زیادہ رونے کے بعد سوج جاتی ہیں. کیا سب ٹھیک ہے؟ شاہزیب بھائی کہاں ہیں؟ میں نے احمد سے کہہ کر ان کو فون کروایا مگر ان کا فون بھی بند جا رہا ہے. وہ چلے گئے اپسرا. کہاں چلے گئے؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. وہ ایسی انداز میں بول رہی تھی. کیا بول رہی ہو رابیل تم؟ ایسے کیسے چھوڑ کر تمہیں چلے گئے؟ بیوی ہو تم ان کی. مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، کون سی پریشانی ہے؟ کوئی لڑائی ہوئی تم دونوں کے بیچ یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھو رابیل مجھ سے بات کرو پلیز، تمہارے من کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے تمہاری. اپسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر بول رہی تھی تو وہ بولی ہاں ہماری لڑائی ہوئی اور پھر وہ چلے گئے. اچھا رابیل تم پریشان مت ہو، وہ آ جائیں گے، لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں. نہیں اپسرا اب وہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کروں، وہ کبھی نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا رابیل، میں جانتی ہوں نا وہ تمہارے بغیر نہیں رکھ سکتے. وہ آ جائیں گے، بس تم فکر مت کرو. یہ کیسی بیوقوفی ہے یار، لڑائی ہوگی اور چلے گئے. حد ہے ویسے، ایسے کیسے؟ کوئی کھیل تھوڑی ہے. شادی کی ہے انہوں نے تم سے. بس تم پریشان مت ہو، وہ آ جائیں گے. نہیں اپسرا وہ نہیں آئیں گے. میں جانتی ہوں اپسرا، وہ چلے گئے ہیں مجھ سے دور، مجھے بغیر بتائے. میں تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. پلیز ان کو لے کر آ جائے کوئی میرے پاس. وہ صدمے کی حالت میں اب بھی چلا رہی تھی. اپسرا پلیز احمد بھائی سے کہو نا کہ میرے شاہ کو لے کر آ جائیں پلیز. وہ اس کے گلے لگے ہوئے روتے ہوئے بول رہی تھی. اچھا رابیل خود پر کنٹرول کرو یار، میں احمد سے
بات کرتی ہوں، کیسے نہیں آئیں گے وہ؟ تمہیں چھوڑ کر بھلا کہاں جائیں گے؟ آ جائیں گے، دیکھنا ابھی تھوڑی دیر میں ہی آ جائیں گے۔ ابصرا، اسے کہنا کہ رابیل نہیں رہ سکتی اپنے شاہ کے بغیر۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ اگر کبھی ہم الگ ہوئے تو نہیں رہ پائیں گے ایک دوسرے کے بغیر۔ ہاں، مجھ سے واقعی نہیں رہا جائے گا ان کے بغیر۔ ابصرا، میں شاہ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز ان سے کہنا کہ رابیل کبھی امی لوگوں کے پاس آپ کے بغیر نہیں رہے گی، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ پلیز آپ ایک بار آ جائیں۔ ابصرا پریشانی سے اس کے آنسو صاف کر کے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، میں بولتی ہوں رابیل، تم پانی تو پی لو۔ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں پینا، مجھے بس شاہ زیب کے پاس جانا ہے۔ پلیز مجھے شاہ زیب چاہیے ابصرا، کوئی اسے لے کر آ جاؤ پلیز۔ رابیل پانی کا گلاس پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، میری جان، ایک بار یہ پیو نا، میں خود بات کروں گی احمد سے، ہم لے آئیں گے شاہ زیب بھائی کو۔ تم بات کرو گی نا آج ابصرا؟ آج ہی اسے لے آؤ گی نا؟ مجھے رات میں اس کے بغیر ڈر لگتا ہے، میں اس گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتی، پلیز اسے لے کر آؤ۔ رابیل نے دودھ کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا تو ابصرا نے رابیل کو بہلا کر اسے دودھ کا گلاس پلایا اور پھر اسے وہیں آرام کرنے کا کہہ کر پریشانی سے وہ شام کو آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔